یہ کہتے ہیں کہ مجھ پر غسل لازم ہو گیا تھا تو مجھے خیال ہی نہیں رہا، میں نے وضو کیا، مسجد میں چلا گیا، جماعت میں شریک ہو گیا، پھر اچانک یاد آیا کہ ارے مجھے تو غسل کرنا تھا، تو کیا حکم شرع ہے کہ کیا میں نماز جاری رکھتا یا میں نماز کو توڑ کر چلا جاتا؟ کیا حکم شرع ہے؟ ویسے تو یہ کارنامہ کر چکے ہوں گے، لیکن انہوں نے کہا چلے میں معلوم کر لوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص، یہ تو حالت جنابت تھی، بے وضو بھی اگر جان بوجھ کر کھڑا رہا نماز میں شروع سے ہی اور یہ سوچا کہ کون سا وضو ضروری ہے، تو یہ تو کفر ہے، ایک ہی ہے۔ سیکنڈ یہ ہے کہ جیسے آپ گئے یا کوئی بھی شخص بے وضو تھا یا حالت جنابت میں اس کو یاد نہ رہا، کھڑا ہو گیا، تو اس کے لیے حکم شرع یہ ہوتا ہے کہ یہ فوراً نماز کو توڑے، اور اس کا طریقہ، نماز تو خیر شروع ہی نہیں ہوئی، مطلب یہ ہے کہ وہ ہٹ جائے۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ ناک پر ہاتھ رکھ کے ہٹے کہ لوگ سمجھے شاید نکسیر پھوٹ گئی، اس کی تو پردہ بھی رہ جائے گا، اور یہ پیچھے نکل کے یا تو سائیڈ میں چلے جائے پہلے صف کے آخر میں، پھر وہاں سے کونے سے نکلتا چلا جائے، یا یہ صف چیرتا ہوا نکل جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بعد میں لوگ شور کریں، ان کو مسئلہ بتائیں کہ صحیح مسئلہ یہ تھا، تو اس وجہ سے میں باہر نکل گیا، لیکن وہاں کھڑا نہیں رہ سکتا۔ اب کھڑا رہے گا تو وہی دو صورتیں ہیں کہ یا تو اس وجہ سے کھڑا رہا کہ کوئی وضو یا جنابت ضروری نہیں ہے، یعنی جنابت سے پاک ہونا، وضو کرنا ضروری نہیں ہے، نماز کو اتنی اہم کوئی ہے، اس میں چونکہ ایک عبادت کی حقارت ہے تو فوراً کافر ہو جائے گا۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، شرم کی وجہ سے کہ میں نکلوں گا کیا ہوگا یا کیسے نکلوں مسئلہ نہیں پتا، تو یہ حرام اور گناہ کبیرہ ضرور ہے، کیونکہ یہ قطع صف لازم آ رہی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو صف کو قطع کرے اللہ اس کو قطع کر دے، یعنی شدید ترین ناراضگی کا اظہار ہے اس کے اوپر۔ صفوف کو اسی لیے سرکار مل کر کھڑا ہونے کا حکم فرماتے تھے، فرماتے ہیں کہ شیطان تمہاری صفوں کے درمیان ایسے گھس جاتا ہے جیسے بھیڑ کا بچہ بھیڑ کے پیروں میں گھس جاتا ہے، جیسے وہ دودھ پینے کے لیے آپ دیکھیں بکری کے بچے، بھیڑ کے بچے جو ہیں وہ پیر میں گھستے ہیں، پھر وہ دودھ پی رہے ہوتے ہیں، اس طرح شیطان تمہارے درمیان میں آ جاتا ہے۔ تو بہرحال پھر یہ گناہ کبیرہ تھا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ضرور توبہ کریں اور آئندہ اس کا خیال رکھیں۔ نے پوچھا ہے کہ مرحومین کے نام سے فطرہ دینا جائز ہے یا نہیں؟ ہم عرصہ دراز سے دیتے آئے ہیں، جاری رکھیں یا چھوڑ دیں؟ دیکھیں، صدقہ فطر اس شخص پر واجب ہوتا ہے جو عید الفطر کی طلوع فجر کم از کم پالے اور اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو، یعنی اتنا نصاب ہو کہ زکوٰۃ بن جائے، یوں سمجھ لیجئے اتنا نصاب، مالک نصاب ہونا چاہیے، چاہے اس پر سال نہ گزرا ہو لیکن مالک نصاب ہو اور وہ زندہ ہو، تو زندہ آدمی کا اصل میں ہوتا ہے تو شخص پر ہوگا، اور اگر وہ غنی ہے جیسے مالک نصاب ہے تو اس کے نابالغ بچوں کا بھی اس پر لازم ہوتا ہے، باقی ہر بالغ اپنے گھر کا خود حساب کرے، لیکن زندہ پر ہوتا ہے، جو اس سے پہلے وفات پا گئے ان کے لیے صدقہ فطر نہیں ہے۔ تو جب ان پر واجب نہیں ہے لیکن آپ ان کی طرف سے ادا کر رہے ہیں تو یہ ان کے حق میں نفلی صدقہ شمار ہوگا، تو اگر کرنا چاہیں تو جاری رکھیں تو ان کو نفل کا ثواب ملے گا، لیکن اس نیت سے کرنا کہ شاید ان کی طرف سے صدقہ فطر ادا ہوگا، یہ سوچ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ صدقہ فطر کے واجب ہونے کی شرط میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کی، تو آپ ویسے جاری رکھیں کوئی بات نہیں، لیکن میرا مشورہ یہ ہوگا کہ اس سے ہٹ کر آپ ان کے لیے صدقات نافلہ دیں، کیونکہ آپ کو میں نے مسئلہ بتا دیا، ہو سکتا ہے آپ اپنے بچوں کو بتا دیں، وہ اپنے بچوں کو بتائیں نہ بتائیں، یہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کیونکہ ہماری بہت ساری نسلیں ایسی ہیں جو مذہبی ماحول سے دور ہیں، وہ گھر کی رسومات کو مذہب کا نام دے کر پھر اختیار کر لیتے ہیں اور غلط نظریات آگے چلتے رہتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ سال کے پورے درمیان میں آپ کریں، خاص طور پر اہتمام کر کے صدقہ فطر دیں گے تو شاید آنے والی نسلوں کے ذہن میں غلط مسئلہ نہ بیٹھ جائے کہ مرے ہوئے کا بھی صدقہ فطر دینا واجب ہوتا ہے، اور اگر یہ خوف نہیں ہے تو اس کو بھی جاری رکھ سکتے ہیں۔